بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ پی ڈی پی نے عمر عبداللہ کی رہائی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ پارٹی نے محبوبہ مفتی کے علاوہ سبھی سیاسی لیڈران اور 5 اگست یا اس کے بعد سے ملک کے مختلف جیلوں میں بند کشمیری قیدیوں کو رہا کرنے کی مانگ کی ہے۔ ان پر گورنمنٹ آف انڈیا جا رہی ہے اور شاید اس سے یہ چیز ہو جائے کہ ایک عوامی اعتماد جو کھو چکے ہیں وہ بحال کرنے میں ان کو مدد ملے گی۔ تو کن کے خلاف آپ کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں کے خلاف جو ان کے ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ محبوبہ جی جو ہے ہمارے لیڈر، ریاست کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے وہ، اور گرو ہونا چاہیے تھا پورے ہندوستان کو۔ ہم دیکھیے ہزاروں لوگ بیچارے بند ہیں اس وقت ہندوستان کے مختلف جیل خانوں میں، اور یہاں سے اوپر والے نے بھی ایک ایسا وہ قہر ڈال دیا ہم پر، پورے ہندوستان پر، کرونا وائرس، ان کے گھر والے پریشان۔ کیا انسانیت کا تقاضا یہ نہیں ہے ان سبوں کو شفٹ کر کے یہاں ان کے نزدیک جیل خانوں میں رکھا جائے تاکہ وہ بھی جا کے ان سے مل سکے، ان کو وہ پریشانی دور ہو جائے؟ پہلے تو ان کو رہا کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی میں یہ چیزیں ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے عمر عبداللہ کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ تمام لیڈران کی رہائی کے حق میں ہے۔ ان کا تاہم کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ وزارت داخلہ کرے گی۔ کانگریس نے اب دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کی مانگ کی ہے۔ ہمیشہ مانا ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیٹینیز ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی تو یہی چاہتی تھی کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ اور پر ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ اس کی ذمہ داری یا اس کا فیصلہ لینے کی قابلیت صرف اور صرف سرکار کے اوپر ہے، کیونکہ سرکار ہی ریگولر ریویو کرتی ہے، اور جب ان کو لگتا ہے کہ جو بھی پولیٹیشین جو ڈیٹینی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اسی لحاظ میں یا اسی پروسیس کے اندر عمر عبداللہ کو چھوڑا گیا ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم تو ڈے 1 سے کہتے تھے کہ مین سٹریم لیڈرز کو جس طرح سے آپ نے ڈیٹین کیا ہے وہ غلط ہے، اور جن لوگوں نے آج تک دیش کی جمہوریت میں حصہ لیا، چناؤ میں حصہ لیا، دیش کا جھنڈا بلند رکھا، ان کے وچار الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو جیلوں میں بند کرنا، ڈیٹین کرنا، ریسٹرکشن رکھنا، یہ ہم تو مانتے تھے جمہوریت میں یہ غلط ہے، اور ان کو پہلے ہی ریلیز کیا جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی دیر آئے درست آئے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے نائب صدر صوفی محمد یوسف نے عمر عبداللہ کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اشمکا میونسپل کمیٹی کے 3 کونسلروں کی بی جے پی میں شمولیت کے موقع پر صوفی نے اننت ناگ میں ان باتوں کا اظہار کیا۔ صوفی یوسف نے کہا کہ بیرون ریاست قید کشمیریوں کو کم از کم واپس کشمیر منتقل کیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل اننت ناگ کے رکن پارلیمنٹ ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا۔ مسعودی نے وزیر داخلہ کو گزشتہ روز ایک مکتوب بھی روانہ کیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر کشمیر کے سیاسی اور دیگر قیدیوں کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ ایک بہت بڑا قدم ہے آج سرکار کا کہ آج عمر صاحب کو انہوں نے ریلیز کیا ہے، اور میں امید کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ہماری سی ایم صاحبہ، جو ایکس سی ایم صاحبہ محبوبہ مفتی جی تھی، اس کو بھی رہا کیا جائے گا، اور باقی بھی جو سیاسی قیدی ہے ان سب کو رہا کیا جائے۔ میں سرکار سے ایک اور گزارش کروں گا، اگر وہ ان کو رہا نہیں کر سکتے ہیں تو باہر کے جو تہاڑ کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، جو باہر ہمارے دیش کے جیلوں میں ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو کشمیر لایا جائے، کشمیر کے جیلوں میں۔ بیرون ریاست سے آئے کم از کم 410 افراد کو ضلع کٹھوعہ میں 21 مقامات پر الگ رکھا گیا ہے۔ نیوز 18 کی ٹیم نے گجر ہاسٹل میں کئی ایسے افراد سے بات کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں کچھ خاص سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رات بھر انہیں گاڑیوں میں رکھا گیا۔ انہوں نے مانگ کی کہ انہیں کسی اچھی جگہ رکھا جائے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعد میں انتظامیہ نے ان افراد کے لیے معقول انتظامات کیے اور اس طرح کوارنٹین میں رکھے گئے ان لوگوں کا مسئلہ حل کیا گیا۔ یہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں تھی، ہم نے پوری نائٹ جو ہے وہ ہم نے بس میں اسپینڈ کی، ہم بالکل ہاسٹلز میں نہیں رہے۔ پولیس ہمیں اس جگہ جائے جو کمپلیٹلی ہائیجینک ہو، سینیٹائز ہو کمپلیٹ، تاکہ کرونا وائرس سے ہم بچیں، کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے یہی ہمیں کرونا نہ ہو جائے۔ ہم لوگ تو فیملی والے، ہم تو گاڑی میں سوتے رہے، 3 گھنٹے ہم گاڑی میں سوتے رہے۔ یہاں فیملی ہے جن کے چھوٹے 5 سال کا بچہ ہے، وہ کل پورا دن بھوکا رہا۔ آپ چلو، آپ کو بس ایک ٹیسٹ کر کے چھوڑ دیں گے، صبح 6 بجے چھوڑیں گے۔ آئے تھے کچھ جھوٹ پہ جھوٹ بس مل رہا ہے۔
वो जो फैसिलिटी है उन सभी फैसिलिटी से बेहतरीन फैसिलिटी थी अभी तक हमारे पास। कोशिश करेंगे अगर तो मानते हैं तो यहीं पर रखेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो किसी और को रख लेंगे, उनको किसी और जगह पे ट्रांसफर कर देंगे। हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है हम तो उन्हीं में इनको ट्रांसफर करेंगे, एक नहीं तो दूसरी जगह पे, लेकिन उससे बेहतरीन जगह दूसरी नहीं हो सकती। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में बंदिशों और इम्तनाई अहकामात का दायरा वसी कर दिया गया है। अनंतनाग ज़िला सदर मकाम समेत मटन, अशमुकाम, अछबल, डूरू और दीगर अहम कस्बों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लॉकडाउन के चलते पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की खिदमात तलब की गई है। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की पादाश में अभी तक दर्जनों अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंतजामिया ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के दीगर रियासतों के साथ लगी सरहदों को सील कर दिया गया है। उसके बाद खनबल में एक बड़ा स्क्रीनिंग सेंटर कायम किया गया है। इंतजामिया ने लोगों से अपने सफ़र की तफसीलात फराहम करने और स्क्रीनिंग सेंटर पर अज खुद हाजिर होने की हिदायत दी है। लोगों से तलकीन की गई है कि वो गैर मुल्की सफ़र से लौटने वाले अफराद की तफसील मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाएं। फिर जब हम मार्केट में निकले, रेस्टोरेंट खुले थे, इसी तरीके से कुछ रेडीमेड गारमेंट्स थे, कुछ इसी तरीके से टेलर्स वगैरह थे जिनका कोई काम ही नहीं है, जहां पर लोग कुछ नाई थे, जहां पर 20-20, 40-40 लोग बैठे हुए थे। हमने अब ऐसे सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग और म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने मिलजुल के ऐसे पूरे 21 दुकानों को सील किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे जो होगा एक्शन ऑफ प्लान वो हमने शुरू किया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक के और जो भी दीगर बैंक हैं उनको हमने बुलाया। सोशल डिस्टेंस के लिए हमने अपने अमला उनको साथ दिया। प्रॉपर गैप के लिए हमने कहा वो वहां पे आइडेंटिफाई लोकेशन करे, एक 10-10 फुट का गैप डाल के, ताकि जिसमें लोग